یہ ارشاد فرمائیں کہ عشر کسے کہتے ہیں، اور کیا جس طرح ہم صدقات کے فضائل پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دینے کی بہت فضیلت ہے، صدقہ دینے کی بہت فضیلت ہے، کیا عشر دینے کی بھی فضائل ہیں؟ عشر یہ بھی شریعت کی ایک اصطلاح ہے، جس طرح زکوٰۃ زمین سے نفع حاصل کرنے کی غرض سے اگائی جانے والی شے کی پیداوار پر جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اسے عشر کہتے ہیں۔ چونکہ زمین کی پیداوار کا عموماً 10واں حصہ بطور زکوٰۃ دیا جاتا ہے، یعنی 100/10، اس لیے اسے عشر یعنی 10واں حصہ کہا جاتا ہے۔ عشر کی ادائیگی کرنے والوں کو انعامات آخرت کی بشارت ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں رب العباد ارشاد فرماتا، پارہ 22 سورہ سبا آیت نمبر 39، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا۔ پارہ 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 تا 262 ارشاد ہوتا ہے، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ کنز الایمان، ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح جس نے اگائیں 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے زیادہ بڑا ہے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا نیگ ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ نیگ یعنی انعام۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک میں اللہ کی راہ میں دینے کے تعلق سے کتنے فضائل بیان کیے گئے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے جاتا نہیں ہے کہ صاحب ہم نے اب مثال کے طور پر آپ کے پاس 1000 روپے ہیں،
اس میں سے آپ نے 100 روپے دے دیے، تو یہ 100 روپے آپ نے دے دیے، آپ کے پاس 900 رہ گئے، تو یہ نہ سمجھے کہ یہ 100 روپے گئے، بلکہ سچی بات یہ کہ یہ 100 روپے محفوظ ہو گئے، یہ 900 روپے خطرے میں. کہ اللہ کی راہ میں دینے سے ہمارا مال آخرت کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے، آخرت کے لیے جمع ہو جاتا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اور خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بھی، جو ابھی میں نے شروع میں سورہ سبا کی 39ویں آیت میں عرض کی، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا. تو یہ گئی نہیں، بلکہ یہ بہت کچھ لائے گی، جانے والی چیزیں بہت کچھ لائے گی. اللہ تعالیٰ اس سے دنیا میں بھی برکت دے گا اور آخرت میں بھی اجر و ثواب مرحمت فرمائے گا. سرور عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ترغیب امت کے لیے راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کے فضائل بیان فرمائے. چنانچہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اور بلا نازل ہونے پر دعا و تضرع یعنی گریا و زاری سے استعانت کرو یعنی مدد طلب کرو. اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی بے شک اللہ تعالی نے اس سے شر دور کر دیا. شر یعنی برائی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، شر دور ہوتا ہے. زکوٰۃ دینے سے